میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک اسلامی روزمرہ روٹین شیئر کرنے جا رہا ہوں جو واقعی آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کا دن صرف کاموں کی فہرست مکمل کرنے سے زیادہ کچھ ہو، بلکہ آپ کی ہر گھڑی، ہر لمحہ برکتوں سے بھر جائے۔ یہ صبح کی روٹین آپ کے ذہن اور جسم کو تبدیل کر سکتی ہے انشاءاللہ، اور آپ کو ہر لمحے میں اللہ کی موجودگی کا احساس دلا سکتی ہے۔ یہ روٹین آپ کو صرف ایک پروڈکٹیوٹی مشین نہیں بنائے گی، بلکہ آپ کے ذہنی، جذباتی اور روحانی زندگی میں بھی ترقی لے کر آئے گی۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، یہ روٹین صرف اسی وقت کام کرتی ہے جب آپ اس میں پورے دل سے شامل ہوں اور اس کے لیے خود کو حاضر رکھیں، کوئی کسر نہ چھوڑیں اور کمزور مت بنیں۔ اس روٹین کا ایک ایک حصہ آپ کو زندگی میں ایک بہتر اور کامیاب مسلمان بنا سکتا ہے۔ نمبر 1، صبح کی نماز ادا کریں۔ دن کا بہترین آغاز اسی وقت ممکن ہے جب آپ اسے صحیح طریقے سے شروع کریں، اور اس کا مطلب ہے کہ فجر کے وقت اٹھنا۔ فجر کی نماز نہ صرف آپ کے دن کی پہلی کامیابی ہے، بلکہ یہ آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ پختہ ارادہ کریں کہ ہر روز فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ یاد رکھیں، فجر کی نماز کو چھوڑ دینا ایک بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ وقت آپ کو زندگی میں مقصد اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام دیتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جو صبح اٹھنے سے گھبراتے ہیں اور اپنے نرم اور آرام دہ بستروں سے جڑے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، جیسے کہ ویٹ لفٹرز اور ایتھلیٹس، لیکن صبح کے وقت کمبل ہٹانے میں بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں تھوڑی سختی اور ضبط کو شامل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہی سے اصل کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہونے، اپنی روح کو مضبوط کرنے اور دن کے آغاز میں برکاتی حاصل کرنے کا۔ نمبر 2، روزہ رکھیں یا صبح میں کھانا مؤخر کریں۔ یہاں روزے سے مراد رمضان کا فرض روزہ نہیں، بلکہ صبح کے کھانے کو مؤخر کرنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان سستی محسوس کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پیٹ سب سے بدترین برتن ہے جسے وہ بھر سکتا ہے۔ کبھی کبھار کسی خاص دن یا عید کے موقع پر آپ کو بھرپور کھانا ملتا ہے، لیکن نبی کریم کا معمول زیادہ تر وقت 2 مختصر کھانوں کا ہوتا تھا، جن میں سے ایک صرف کھجور اور پانی پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ بھوک کو اپنے حق میں استعمال کریں۔ یہ خود پر قابو پانے، ضبط نفس کو مضبوط کرنے اور مقصد کو حاصل کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ یہ ضروری ہے نہیں کہ ہر کوئی صبح میں روزہ رکھے۔ اگر آپ کا مقصد وزن بڑھانا یا مسابقتی سطح پر ورزش کرنا ہے تو پھر شاید یہ آپ کے لیے موزون نہ ہو، لیکن اگر آپ ذہنی طور پر مضبوط بننا چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں واضح سوچ کا حصول چاہتے ہیں تو اپنے کھانے کو اس وقت تک مؤخر کریں جب تک آپ نے صبح کے کچھ اہم کام مکمل نہ کر لیے ہوں۔ کھانا آپ کو سست بنا دیتا ہے، جبکہ بھوک آپ کو چاق و چوبند رکھتی ہے۔ اپنی صبح کی ابتدائی کوششیں بھوک کے ساتھ کریں، پھر جب آپ نے اپنا وقت کارآمد طریقے سے گزار لیا ہو تو ایک متوازن کھانا کھائیں جو آپ کی توانائی اور جسمانی قوت کو برقرار رکھے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت یا سماعت۔ اپنے دن کی شروعات قرآن پاک کے کلمات کے ساتھ کریں۔ قرآن کے الفاظ ایسے ہیں جیسے خوبصورت مناظر کے ساتھ سفر کا آغاز، جو آپ کو منزل تک پہنچنے میں سکون اور ہدایات فراہم کرتے ہیں۔ چاہے ایک آیت ہو یا پوری سورت، ہر کلمہ روح کے لیے گہرے اور طاقتور معنی رکھتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے جڑنے کے لیے عربی زبان میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے یا پھر عالم بننا لازمی ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن کا پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے اور اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، چاہے آپ صرف چند آیات ہی پڑھیں یا سنیں۔ اس کے کلمات کو صبح کے وقت خاموشی میں سننے یا پڑھنے سے آپ کے ایمان میں گہرائی اور فہم پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ قرآن کی تفہیم کو سمجھنے کے لیے مستند ذرائع کا مطالعہ ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی تشریحات پہلے صحابہ کرام سے شروع ہو کر نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کتاب کو اسی نظر سے دیکھیں اور اس کے پیغام کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ قرآن کو سمجھنا اور اس کے معنی میں گم ہونا ہماری زندگی میں برکتیں اور ہدایات لاتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر ایک مسلمان کی کامیابی کی راہ ہے۔ نمبر 4، علم حاصل کریں۔ نبی کریم نے فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ صرف دینی علم تک محدود نہیں، بلکہ اس میں دنیاوی علم بھی شامل ہے۔
जो हमें दुनिया में बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारने में मदद देता है। इस्लामी तालीमात में इल्म की अहमियत को बहुत ज्यादा उजागर किया गया है। दीनी इल्म हमें हमारी इबादात, अखलाक और मुआमलात में दुरुस्त रहनुमाई फराहम करता है। अगर हम नमाज, रोज़ा और दीगर फ़राइज़ की गहराई को समझना चाहते हैं तो इल्म की बुनियाद से ही हमें ये सब कुछ सीखना होगा। इल्म हासिल करना हमें सिर्फ किताबों में महदूद नहीं रखता, बल्कि हमें दूसरों के करीब भी लाता है। ये हमारे किरदार को मजबूत बनाता है, हमारी शख्सियत में निखार लाता है और हमें अपने खानदान और माशरे के लिए बेहतर फर्द बनाता है। याद रखें कि इल्म हासिल करना एक मुसलसल सफर है। उसमें सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत होती है, और जब आप इल्म के सफर पर चलते हैं तो ये आपके ज़हन में एक ऐसा बाग तैयार करता है जिसमें खूबसूरत फूल और फलदार दरख्त उगते हैं। नंबर 5, जिस्मानी वर्जिश। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा अल्लाह को महबूब है। हमारे दीन में जिस्मानी ताकत और सेहत की भी अहमियत है। नबी करीम ने हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत और सरगर्म रहने की तरगीब दी, जैसे कि तीर अंदाजी, हॉर्स राइडिंग, दौड़ और तैराकी वगैरह। ये जरूरी नहीं कि आप किसी मुकाबले में हिस्सा लें या भारी वजन उठाएं, बल्कि मकसद ये है कि आप अपने जिस्म की देखभाल करें और उसे फाल रखें। अपने जिस्म को एक गाड़ी की तरह समझें जिसे आप रोजाना चलाने के लिए तैयार करते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी का ख्याल न रखें तो क्या वो आपको सही से मंजिल तक पहुंचा सकेगी? बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपने जिस्म की देखभाल करेंगे तो ये आपकी जिंदगी में तवानाई, फोकस और खुशी का बायस बनेगा। ये वर्जिश सिर्फ जिस्मानी मजबूती के लिए नहीं, बल्कि ये हमें किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपने आप को, अपने अहल खाना को और अपने प्यारों को बचाने के लिए तैयार करती है। इससे हम अल्लाह की दी हुई इमानत का एहतराम करते हैं और अपनी जिंदगी को एक जिम्मेदार और बाख्तियार तरीके से गुजारते हैं। चाहे आप रोजाना थोड़ी सी चहल कदमी करें या खिंचाव की मशकें या फिर हल्की फल्की वर्जिश जैसे कीलिस्थींक्स, सब कुछ फायदा मंद है। और जैसे जैसे आपको आदत बने, अपनी सलाहियतों को थोड़ा और बढ़ाएं ताकि आपकी सेहत बेहतर हो और सुस्ती और कमजोरी आपसे दूर हो। भाइयों और बहनों, जब हम अपने दिन का आगाज अल्लाह की बरकतों और एक मजबूत नीयत के साथ करते हैं तो ये हमें बेहतरीन राह पर चलने में मदद देता है। हर रोज की बाकायदा मंसूबा बंदी हमें जिंदगी में मकसद और तरतीब का एहसास देती है। अपने दिन की मंसूबा बंदी करें, चाहे वो आपकी इबादात हों, काम हों या जाती तराक्की के मकासद। हर चीज को एक तरतीब से करें। अल्लाह के करीब होने के लम्हात, जिस्मानी सरगर्मियां, इल्म हासिल करने का वक्त और अपने काम या जिम्मेदारियों का इंतजाम, ये सब कुछ आपको न सिर्फ अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ ले जाएगा, बल्कि आपके अंदर खुद एतिमादी और सुकून भी पैदा करेगा। याद रखें कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की अता करदा नामत है। जब हम अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये न सिर्फ हमें अपनी दुनिया में कामयाबी देता है, बल्कि आखिरत में भी हमें आला मकामात पर ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके और उनकी जिंदगी में भी बेहतरी आए। आपका एक लाइक और शेयर शायद किसी और के लिए जिंदगी बदलने वाला पैगाम साबित हो।